ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ 27ویں رات ہے اور 34 تاقرات ہے، اس کے بعد تاقرات ایک کی رہے۔ انہی 5 راتوں میں شب قدر تلاشنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے آپ سے کہا کہ ہر رات ہم اس یقین کے ساتھ شب قدر کو تلاش کریں کہ یہی رات شب قدر ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے، تو اللہ تعالی ہمارے یقین کی لاج رکھے گا۔ بڑی بابرکت راتیں ہیں اور ہمارے مسائل اور پریشانیاں بے شمار ہیں، اور یاد رکھیے اور جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ہم اسی سے مانگیں گے، اسی کے دربار میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ پھر اس دنیا میں ہمارا حال جیسا کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی برا اور بدتر ہوگا۔ اب آج کی تراویح میں آپ نے جو کچھ سنا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کل سورہ واقعہ آپ نے سنی تھی، سورہ واقعہ میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے کئی نام ہیں، ہر نام دل ہلا دینے والا ہے اور آدمی کی نیند اڑا دینے والا ہے اگر اس پر ایمان ہو۔ ایک نام تو قیامت کا یہ ہے، خافضۃ الرافعہ، خافضہ رافعہ، یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے تھے ان کے سر جھک جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، غریب اور بے کس سمجھے جاتے تھے، وہ سر بلند ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن یہ ہوگا، خافضۃ الرافعہ، بہت سے لوگ سر بلند ہوں گے اور بہت سے لوگ سرنگوں ہوں گے۔ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ آج ایک سورہ تغابن آپ نے سنی، تغابن بھی قیامت ہی کا ایک نام ہے۔ تغابن کا معنی ہے ہار جیت، ذالک یوم التغابن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے۔ دنیا میں انسان اسی طرح گزرتا ہے، کسی مسئلے میں اس کی ہار ہوتی ہے، کسی اس میں جیت ہوتی ہے، تو قیامت کا دن بھی ہار جیت کا دن ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی وہ جیتیں گے، اور جن لوگوں نے غفلت میں زندگی بسر کی ہوگی وہ ہار جائیں گے۔ وہ جیت ہمیشہ کی جیت ہے اور وہ ہار ہمیشہ کی جیت ہے، یہ بتایا۔ پھر قیامت کے روز اعمال کے مطابق انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک بہت اونچے درجے کے ہوں گے، اور دوسرے درمیانی درجے کے ہوں گے، اور تیسرے بالکل ہی ناکام ہوں گے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں یا شبہ کرتے ہیں ان سے 4-5 سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، یہ کیوں تم مانتے نہیں ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ ظاہری جو وسائل ہی اور ذرائع ہی اسی میں تم کامیاب ہو جاتے ہو، یہ تم سمجھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ہو جاتی ہے، یہ مت سمجھو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کھل کر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس ملاپ کے باوجود اولاد سے محروم رہتے ہیں، تو اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ 5 سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، خود کسان سے پوچھتا ہے کہ تم جو ہل جوتتے ہو، بیج بوتے ہو، تو کیا تم یقین کرتے ہو کہ اس میں پودا نکلے گا؟ تم کیا یقین کرتے ہو؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اشارہ اور حکم نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم بے بس ہو۔ زمین میں بیج ڈال دینے کے بعد تم بے بس ہو، تم کچھ بھی اپنے ہاتھ سے کوشش کر کے پودے کو نکال نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی پانی کے بارے میں، لکڑی کے بارے میں یہ سب سوال کرتا ہے سورہ واقعہ میں۔ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے، بشرطے کہ انسان ان چیزوں کو سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد کی صورت کا نام حدید ہے۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی، انبیاء بھی بھیجے اور لوہا بھی نازل کیا۔ فرماتا ہے لوہا ہم نے نازل کیا، اور لوہے کا استعمال ہم نے ایک نبی کو سکھایا، داؤد علیہ السلام کو سکھایا کہ لوہے کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور لوہا کس کس کام آئے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، تو خوشی کو کیسے سہارنا چاہیے اور غم کو کیسے برداشت کرنا چاہیے یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تمہیں بہت دنیا مل جائے گی، مغرور نہیں ہو جانا چاہیے۔ تمہارے امتحان ایسا ہوگا کہ دنیا چھن جائے گی، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج دنیا کو آپ دیکھ لیجیے، جن کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ غم ہوتا ہے تب بھی وہ شراب میں ڈوب جاتے ہیں،
خوشی ملتی ہے شراب میں نہا لیتے ہیں، یا خودکشی کر لیتے ہیں، غم میں خودکشی کر لیتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سب متوازن انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ہر حالت میں ایک توازن کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ تمہیں رہنا چاہیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کوئی چیز کھو جاتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں دے گا۔ یہ بار بار یہ تعلیم دے، کوئی چیز کھو جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کرے گا۔ اور کوئی چیز ملتی ہے تو تم مغرور نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام میرا امتحان ہے۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا، فرعون کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ہمیشہ ایک حالت پہ رہنا چاہیے، کسی چیز کو پا کر مغرور نہیں ہونا، کوئی چیز کھو کر مایوس نہیں ہونا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ اس سورت میں ایک پرانی ایک رسم تھی جاہلیت کی، اس کا تذکرہ ہے، اسی تذکرے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بہت سی بدعات تھی، خرافات تھی، رسم و رواج تھے۔ اس میں ایک یہ بھی تھی عادت کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تم میری ماں کے جیسی ہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ ایسی ایک رسم تھی۔ تو اسلام آنے کے بعد بھی ایک صحابی نے ایسا ہی کہا اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، لیکن عورت نے کہا کہ نہیں، یہ جاہلی رسم ہے، یہ جاہلی عادت ہے، اسلام ان سب کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اسلام اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ تو شوہر کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی، وہ عورت آتی ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ دیکھیے، عورت کو اسلام نے کتنی جرأت دی ہے، کتنی ہمت دی ہے۔ ایک عورت دربار نبوت میں آتی ہے اور پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زمانے جاہلیت کی جو رسم تھی، عادت تھی، بدعت تھی، کیا وہ اب بھی باقی رہے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے، آپ خاموش رہتے، تو بحث کرتی ہے، الجھتی ہے۔ تجادل کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اس کا معنی ہے الجھنا، بحث کرنا، بحث کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے ان آیتوں کو کہ جاہلی رسم ہے، کسی کو اپنی زبان سے ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، ماں وہی ہے جو تمہیں جنم دیتی ہے۔ اگر تمہاری زبانوں پہ ایسے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، ان عادتوں سے تم مجبور ہیں، تو ان کا تمہیں کفارہ دینا چاہیے۔ بہت سخت کفارہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگ آئندہ احتیاط کریں، اپنی زبان سے ایسے کلمے نہ نکالیں۔ پھر اسی صورت کے اخیر میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرماتا ہے کہ صحابہ جیسی جماعت تمہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی، تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملے گی تمہیں صحابہ جیسی جماعت۔ ان کی بے شمار خوبیاں ہیں، یہ خوبی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ان کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے آباد ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ بیوی بچوں کی ہے، اور نہ کاروبار کی ہے، اور نہ ان کے آرام دہ گھروں کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ہر رشتے کو ٹھکرایا اور ہر رشتے کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ آپ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، کیسے کیسے انہوں نے کیا کہ ماں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی بھی رشتے کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ مشہور واقعہ ہے، ابو سفیان بہت بڑے سردار، یا ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ۔ یہ ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مکے سے آئے ہیں، دیکھا گھر میں چادر بچھی ہوئی ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں، فوراً ان کی صاحبزادی نے وہ چادر کھینچ لی۔ باپ حیران، مکے سے آئے ہیں، کتنا فاصلہ، 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، تو بیٹی نے چادر کھینچ لی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے، میں اس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی چادر ہے، اس میں اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، دیکھیے وہ پوچھ پوچھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ آئی ہیں مکے سے، تو ان کو بٹھانے کی بجائے وہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں میری ماں آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے اور وہ اسلام نہیں لائی ہے، کافر ہے، کیا میں اسے بیٹھاؤں، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جتنی خدمت کر سکتے ہو، مہربانی کر سکتے ہو یہ کرو۔ تو اس کے بعد آ کے انہوں نے خدمت۔ ایسے ہی واقعات ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ ان کے دل میں ایسی محبت تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ایسا احترام تھا کہ انہوں نے سارے رشتوں کو بھلا دیا۔ جنگ بدر کے اندر
ہر مسلمان اپنے کافر بیٹے کو یا کافر باپ کو یا کافر رشتہ دار کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا، اور کیا بھی ایسا انہوں نے کیا۔ تو اس کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان یہی ہے، جب یہ داخل ہو جاتا ہے دلوں میں تو آدمی اس کے مقابلے میں کسی رشتے کو رشتہ نہیں سمجھتا ہے، ایمان ہی کو سب سے بڑا رشتہ سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اور یہ لوگ بھی، حالانکہ اسلام کی راہ میں ان کو بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی قربانیاں ان کو دینی پڑیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ان کو کوئی شکایت نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی شکایت نہیں، وہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کہا۔ اس کے بعد کی سورت سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر، اس میں کیا اشارہ ہے آپ دیکھیے، مدینے میں یہودیوں کا ڈومینیشن تھا، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، آج بھی موجود ہیں۔ وہ قلعے کے کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں، قباء کے پاس کعب بن اشرف کا قلعہ ہے، ایک ایک دیوار کتنی اونچی ہے اور کتنی چوڑی ہے، یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے۔ تو ان کے پاس کافی ہتھیار تھے، طاقت، علم، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اس لیے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، نو وار، نا جنگ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، ہماری لڑائی کفار سے ہے، مشرکین سے ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے، کیونکہ تم بھی ایک نبی کو ماننے والے ہو اور تمہارے پاس بھی آسمان کی ایک کتاب ہے۔ یہ سب معاہدہ آپ نے کیا، لیکن اس کے باوجود یہود کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں، کسی بات پر وہ قائم نہیں رہتے۔ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، تکلیف دی اور قدم قدم پہ انہوں نے پریشان کیا، لیکن ان کا اتنا خوف تھا مسلمانوں کے دلوں میں، کچھ بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے، ان کے پاس یہ سب چیزیں ایسی موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حشر میں یہ ایک جملہ کہا، آپ غور کیجیے، اتنی ہی بات اس نے کہی، تحسبہم جمیعا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو سب ایک سمجھ کر ان سے ڈرتے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، یہ ایک نہیں ہیں، یہ آپس میں اختلافات کے اندر مبتلا ہیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ہی بات کہی گئی، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ کمزور ہیں، ان کے ہتھیار بیکار ہیں، ایسی بات نہیں کہی۔ قرآن نے کہا آپ ان کو ایک سمجھ کر ڈرتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ اتنی بات کے ساتھ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، یہودیوں پر حملہ کر دیا، ایک ہی جملے پر یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ ایسا حملہ ہوا کہ یہود مدینہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مدینہ سے 80 کلومیٹر دور ایک شہر ہے خیبر کو سب پہنچے، اور جاتے جاتے ایسی خبیث قوم ہے، انہوں نے اپنے کھیتوں کو آگ لگا دی، اپنے گھروں کو آگ لگا دی، کیونکہ ہم بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان پر قبضہ کریں گے، غلہ ہمارا بنایا ہوا یہ کھائیں گے اور ہمارے گھروں میں رہیں گے، اس لیے انہوں نے تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں بیان کرنے کے بعد یہ ایک جملہ کہتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہتا ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے، تمہارے پاس دماغ ہے تو اس سے سبق حاصل کرو۔ فتح کیسے ہوتی ہے، شکست کیسے ہوتی ہے، یہ سمجھ لو، کیسی بات ہے۔ دیکھیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اگر تمہارے پاس عقل ہے، اگر تمہارے پاس سوچ اور سمجھ ہے تو اس واقعے سے تم سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ جو بھی قوم اختلاف کا شکار ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، ان کا یہی انجام ہوگا، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا دیکھو کبھی اللہ کو مت بھولنا، جو کچھ بھی ہے تمہارا سہارا اللہ ہے، اور ہمیشہ تمہیں تمہاری مشکلوں میں اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ حشر کی آیتیں تھیں۔ سورہ حشر کے بعد جو سورت ہے اس کا نام ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ میں بڑی اچھی تعلیم ہے، ہر صورت میں تعلیم ہے، لیکن خاص کر ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر دین کے معاملے میں، شریعت کے مسئلے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے، ان سے تم بھی لڑائی مت کرو، ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہو، فرماتا ہے۔ جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں، تمہاری مسجدوں سے نفرت کرتے ہیں، تمہاری اذان سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے حج میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تمہاری نمازوں اور روزوں میں وہ
خلل ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم جنگ کر سکتے ہو۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے ساتھ لڑائی مت کرو، ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی دوستی کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین فرمایا۔ پھر اس سورت کے اخیر میں ایک آیت ہے، یہ کتنی عبرت کی آیت ہے، آپ دیکھیے کہ مکے کے مشرک، کوئی آدمی جب مر جاتا، قبر میں دفنا دیا جاتا تو اس سے مایوس ہو جاتے تھے کہ اب یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے بتائیے؟ زندگی بھر سنگ زنی کرتے رہیں گے، لیکن اسے دفنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ولی ہے، بہت اہم ہے، اور اس کی درگاہ و قبر جو ہے درگاہ شریف بن جاتی ہے، اس کی زیارت ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مقبرے موجود ہیں، تمل ناڈو میں بھی ہیں، آندھرا میں، ہر جگہ موجود ہیں، گلبرگہ میں، یہ سب آپ دیکھ لیجئے۔ جو کام مسجدوں میں نہیں ہوتا، جو کام کعبۃ اللہ میں نہیں ہوتا، وہ ان قبروں کے اطراف ہوتا ہے۔ عورتوں کو تو مسجد میں آنے سے بھی روکتے ہیں ہمارے لوگ، لیکن وہاں ان قبروں میں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ عورتیں وہاں جاتی ہیں، اپنے سر کے بال کھول کر لیٹ جاتی ہیں اور لیٹ کر وہ طواف کرتی ہیں ان مقبروں کا۔ یہ سب مناظر ہیں، اور ان سے ساری چیزیں مانگتی ہیں، وہ قبر والے سے ساری چیزیں مانگتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر والے اگر قدرت رکھتے تو یہ قبر کے اندر کیوں رہتے، تو یہ کہتے ہیں وہ قبر کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر قبر کے اندر نہیں ہے تو تم کیوں اس قبر کا طواف کرتے ہو؟ تو اس طرح لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی گمراہی ہے، دیکھیے آج مسلمان دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سب کو تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا، لیکن آج ہماری دعائیں بے اثر ہوتی ہیں اور مقبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر کیا کیا گمراہی ہے، دیکھیے آپ کہیں گے یہ گمراہی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان گمراہی کرنے والوں کو روکتے نہیں، ان کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف گمراہی کرنے والوں پر ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ دیکھتے رہے، خاموش رہے، برائی کو انہوں نے برائی نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اس آیت میں کہ مشرکین جب کوئی آدمی مر جاتا، قبر میں دفن ہو جاتا تو اس سے کوئی امید نہیں رکھتے، لیکن آج ہمارے ماحول میں قبر میں جانے والے ہی سے زیادہ امید نہیں۔ زندہ انسانوں سے اتنا نہیں مانگا جاتا جتنا قبر میں موجود انسانوں سے مانگا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں صف ہی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہو کر مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا۔ ایک صف کی طرح وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوار ہے، فولاد کی دیوار ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کو فولاد کی دیوار کی طرح رہنا چاہیے، ان کا جھکنا، ان کا اٹھنا سب یکساں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نماز میں بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہماری صفیں سیدھی ہوں اور سب ایک ساتھ جھکیں، ایک ساتھ اٹھیں، ایک ساتھ سجدے میں جائیں، ایک ساتھ رکوع میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقابلہ کرتے ہیں ایک صف ہو کر، اور وہ ایک فولاد کی دیوار بن کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہی کامیابی ہے، اسی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سوا ہم جو بھی کریں گے وہ کامیابی نہیں ہے۔ اپنے طور پر آپ نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا، انہوں نے کچھ کیا، یہ کامیابی نہیں، یہ بربادی کی راہ ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی بتائی کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کام نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب نازل ہوتا ہے۔ پھر جنت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت کو خرید سکتے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے، یہ خرچ کرو، یہ کرو، یہ کام کرو، راتوں میں جاگو، یہ کرو، یہ سب کر کے تم جنت کو خرید سکتے ہو، اس سے بہترین کوئی تجارت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دنیا کی بے شمار چیزیں خریدتے ہو، اس میں نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، وہ چیز ضائع بھی ہوگی، اور اگر تم نے جنت کو خریدا ہے سب کر کے اعمال کے ذریعے، روپیے پیسے کے ذریعے بھی نہیں سمجھیے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے اگر تم خریدو گے تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا میں نے بتاؤں تمہیں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی جنت حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں، اور یہ جو کچھ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے تم جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورہ جمعہ۔ اس کو بھی جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک آیت ہے
آدمی جو کچھ جانتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ عمل کرنا صرف عالموں کا کام ہے، جن کے پاس مدرسے کی سند ہے ان کا کام ہے، ایسا نہیں۔ جتنا آپ جانتے ہیں آپ اس کے عالم ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں نماز فرض ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، سب سے پہلے قبر میں بھی نماز کا سوال ہوگا، قیامت میں میدان حشر میں بھی نماز کا سوال، یہ جانتے ہیں تو آپ عالم ہیں نماز کی حد تک۔ روزے کی حد تک اگر آپ کو معلوم ہے کہ 30 روزے رمضان کے فرض ہیں تو آپ عالم ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے ہر شخص عالم ہے جس کو یہ معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ عالم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو لوگ اتنا جان کر عمل نہیں کرتے ان کی مثال گدھوں کے مانند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ایسی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا فہتا، جو لوگ جان کر عمل نہیں کرتے۔ دنیا کی چیزوں میں آدمی دیکھیے، اگر آپ کو معلوم ہے آگے آگ ہے، وہ جان کر بھی کوئی جا کے گرتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ گدھا ہی کہیں گے آپ، یا اس سے بھی بڑا کوئی لفظ کہیں گے؟ جانتا ہے آگ ہے یہاں، اس کے باوجود جا کے اس میں کودتا ہے، گرتا ہے، تو وہ گدھا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جسے معلوم ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا جسے معلوم ہے یہ کام کرنا چاہیے، وہ اگر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گدھے کے مانند ہے۔ اور پھر کہا کیوں گدھے کے مانند ہے؟ تو کہا کہ اس کا علم کیسا ہے؟ گدھے کی پیٹھ پر آپ کتابیں رکھ دیجئے، بڑی بڑی دین کی کتابیں، مذہب کی کتابیں رکھ دیجئے، پتہ نہیں چلے گا اسے۔ گدھے کی پیٹھ پر آپ اینٹوں کو رکھ دیجئے، پتھر کو رکھ دیجئے، پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سمجھتا ہے یہ ایک بوجھ ہے میرے اوپر، یہ کتابوں کا بوجھ ہے یا پتھروں کا بوجھ ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ تو جو آدمی جان کر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اس کے بعد کی سورت سورہ منافقون ہے۔ منافق آپ جانتے ہیں 3 طبقے ہوتے تھے وہاں، ایک مومن کا طبقہ ہوتا تھا، ایک کافر کا طبقہ ہوتا تھا، ایک منافق کا طبقہ ہوتا تھا۔ منافق انہیں کہتے ہیں جو زبان سے ایمان لانے کی بات کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے، لیکن دل سے وہ اپنے کافروں کے ساتھ رہتے اور ان کے پاس کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں آتے تو ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر نازل فرمائی ہے۔ تو ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ غلط بات کیا ہے اس میں بتائیے؟ انہوں نے کہا بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے دعویٰ کرنا ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمارے دل میں دین کا احترام ہے، ہم مسائل پر عمل کرتے ہیں، یہ زبان سے کہنا جھوٹ ہے۔ جب تک آدمی کا دل جھکتا نہیں ہے، آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ ایمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ منافق کہتے ہیں، بہت دعوے کے ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کی صرف زبان سے یہ بات نکلتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے ہماری زبانوں سے بھی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہماری زندگی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر اور اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اور تاثیر اگر نہیں ہوگی تو کوئی برکت بھی ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کی صورت جو پڑھی گئی، آخری صورت آج کے تراویح میں، وہ تغابن ہے۔ میں نے تغابن کا معنی آپ کو بتایا، قیامت کا ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو قیامت کا ہر نام آدمی کو چونکا دیتا ہے کہ یہ نام ہے تو کیا ہوگا، کیسا۔ تو تغابن کا معنی ہے ہار جیت۔ اس سے پہلے سورہ مریم میں اس کا نام آیا تھا، یوم الحسرت آیا تھا، پچھتاوے کا دن۔ قیامت کا دن بڑے پچھتاوے کا دن ہوگا کہ آدمی ایسا پچھتائے گا اور اس کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ولا تحین مناس، وہ کتنا بھی روئے گا، پچھتائے گا، لیکن اسے کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہار جیت کا دن ہوگا، جن کی ہار ہوگی وہ ہمیشہ کی ہار، جن کی جیت ہوگی وہ ہمیشہ کی جیت ہوگی۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تغابن کے اندر۔ پھر یہ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، فرمایا دنیا میں آزمائشیں بے شمار آتی ہیں۔ ہم آزمائش صرف اسی کو سمجھتے ہیں، چوٹ لگ گئی یا کوئی یہ ہوا اسے آزمائش سمجھتے ہیں، ہم گھر جل گیا یا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے بچے بھی تمہارے لیے آزمائش، اور تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کسی کا مال جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلے جاتا ہے، کسی کی اولاد بگڑتی ہے تو اس کا ایمان بھی بگڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کسی کو مال آتا ہے تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ مال آتا ہے تو یہ سب چیزیں ظرف کے مطابق ہونی چاہیے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے سنا، سورہ کہف میں آپ نے سنا
کہ دو دوست تھے بچپن سے دوست, دونوں کا ایک ہی کاروبار, دونوں کا ایک ہی کام, سب کچھ, لیکن اس میں ایک دوست کو بہت نفع ہوا, بہت فائدہ ہوا, اس کی سوچ کا انداز بدل گیا. دونوں دوست ہیں بچپن سے, عمر گزر گئی ہے, پتہ نہیں 60 سال گزری, 80 سال گزری ہے, تو صرف اس کے کاروبار میں نفع ہونے کی وجہ سے, اس کے کھیت میں نفع ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اونچا آدمی ہوں, تمہارا مرتبہ نیچا ہے. فرماتا ہے ہمارے دونوں کا کیا جوڑ ہے, کہتا ہے. کیسی سوچ کیسے بدلتی ہے. دیکھیے ہر مسئلے میں وہ دخل دینا ضروری سمجھتا ہے. کہتا ہے میں قیامت کے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, ایسا میں سوچتا ہوں. اللہ کے بارے میں بھی میرا خیال ہے. ایسی باتیں اس نے کی. حیران ہو گیا اس کا دوست, صرف چند پیسے ملنے کی وجہ سے, تھوڑے نفع اور کاروبار کی وجہ سے اس کے خیالات میں, اس کے عقیدے میں اتنا فرق آ گیا کہ وہ ہر چیز کے بارے میں شک کرتا ہے. کہتا ہے یہ ایسا نہیں, ایسا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کہتا ہے دیکھو تم اپنے پیدائش کو, دوسرا دوست کہتا ہے تم اپنے پیدائش کو یاد رکھو, کس نے پیدا کیا, کیسے پیدا کیا, تم کیسے تھے, پیدا ہوتے وقت تم کیسے تھے, تمہاری کیا, آج جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اگر تم اللہ کا دیا ہوا نہیں بھی سمجھتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے تمہیں ملا ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے, اس عقل کے ذریعے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے. تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے, لیکن تم غرور کی باتیں کرتے ہو اور سمجھتے ہو, اور اللہ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں سب تمہارا عقیدہ بدل رہا ہے, تمہاری رائے بدل رہی ہے. ایسا اس نے کہا. تو مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں, اولاد کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں آزمائش میں مبتلا ہیں. یہ اسی بات ہے کہ اس میں کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موٹی بات جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں, اچھے اچھے وزیر بھی ہوں گے آج, لیکن اولاد کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتے ہیں. اولاد کی وجہ سے وہ کچھ کرتے ہیں, اولاد کی محبت میں, یا ان کی اولاد کو موقع دیتے ہیں چرانے کا, رشوت کا, لوٹ کا, اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیسا حرف آتا ہے, کیسی بدنامی آتی ہے. جیسا ہی حال مال کا بھی ہے, اولاد کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمارے بچے ہیں, ہمارا مال ہے, یہ سوچ کر تم غفلت نہ برتو. یہی چیز تمہارے لیے امتحان بن سکتی ہے اور تمہاری ناکامی کا سبب یہ بن سکتی ہے. تو آج جتنی ہی صورتیں تلاوت کی گئی تھیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں ایک اعلان آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, وہ اعلان آپ سن لیجئے. یہ قرآن کلاس سے تعلق رکھتا ہے اعلان. اب مسلمانوں میں خوشی کی بات ہے, خاص کر ہمارے مدراس کے اور دوسرے شہروں میں بھی ہوں گے, قرآن سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے, ذوق پیدا ہو رہا ہے. ہر عمر کے لوگ آگے بڑھ کر آ رہے ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. تو ان کے تعلق سے خصوصاً اس مسجد میں ایک سنٹر ہے اور وہ بہت کامیاب ہے وہ سنٹر. تو اس کا ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں میں کہ 29 جون 18 سے یہاں کلاس شروع ہوگی. جمعہ کے دن مسجد اخلاص بعد نماز فجر. 3 زبانوں میں یہ سبق ہوگا, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی اور تمل میں بھی یہ سبق ہوگا. جو اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں اردو میں سیکھیں گے, جو تمل میں, جو انگریزی میں وہ سیکھیں گے. اور یہ 3 دن ہوگا یہ سبق. جمعہ کے دن ہوگا, ہفتے کے دن ہوگا, اتوار کے دن ہوگا, 3 دن. والنٹرس باہر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس فارم ہیں, آپ لے کر بھر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو زیادہ معلومات رجسٹر کرا سکتے ہیں. آپ کو زیادہ معلومات کی ضرورت ہے تو بھائی محمد عظمت اللہ صاحب کا فون نمبر ہے اور بھائی کاکا ارشاد احمد صاحب کا فون نمبر ہے. ان کے ذریعے آپ زیادہ تفصیلات اور معلومات کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہمارا جو وقت بیکار جاتا ہے تھا سونے میں یا باتوں میں یا چائے تفریح میں, اس وقت کا ایک بہترین مصرف ہے یہ. اس میں آپ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس سے زندگیوں میں خیر و برکت ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں خصوصاً عورتوں کے اندر, ہم دیکھتے ہیں ہماری بستیوں میں بھی, پہلے عورتیں جب بھی ملتی تھیں وہ اب ایسے ہی کپڑوں کی, زیور کی, یا اپنے ساس کی یا اپنی اسی بہو کی یہ باتیں کرتی تھیں عورتیں جب بھی ملتی تھیں. لیکن جب سے یہ قرآن کی کلاس شروع ہوئی اور وہ قرآن پڑھنے لگے ہیں تو قرآن ہی کے بارے میں بات کرتی ہیں, کیا سبق ہوا, کیا پڑھے, کیا سیکھے, ایسی بات کرتی ہیں. تو یہ سب تبدیلی بڑی اچھی خوشگوار تبدیلی ہے یہ. تو ایسا ہی مردوں کے اندر بھی ہوگا کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے, اور یہ ہمارے زندگی کا بہترین موقع ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے جتنا ہو سکتا ہے. اب میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر مسلمان مرد عورت اور ہر عمر کے مسلمان کو قرآن شریف سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہمیں نیکی اور پاکیزگی کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے,
اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی ذلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے مسائل کا خوشگوار حل اللہ تعالیٰ پیش فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔